خاطر ایمان بیچن والے اے مک جان گے، ختم ہو جان گے، اور جس بندے نے دنیا دے ہوتے ایک مرتبہ اللہ دا ذکر کیتا، قیامت ہی کرو ذکر نہیں مٹنا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا کو ذکر، قیامت کا کو ذکر، یہ پتہ چلیا کامیاب محفل ہوگے جس محفل چلا تو رسول اللہ ذکر ہوگے۔ کامیاب محفل کیڑی ہے جنت اللہ تعالیٰ دے رسول دا۔ میں بلا توحید اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر خالی کے کائنات نے ارشاد فرمایا سورۃ البلد کے اندر ووالد وما ولد، ووالد ووالد وما ولد، فرمایا کہ سانو باپ دی قسم ہے، سانو باپ دی قسم ہے۔ آ سن میرے نبی دا غلامہ، رب نے کیڑا رتبہ تے شان دتیا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صبوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی نے، وقت کے بہت بڑے عالم دین نے، آپ بچے کو درس حدیث پڑھا دینے، قرآن پاک کی تعلیم دے دینے، ایک دن درس قرآن پڑھا لینے، درس حدیث پڑھا لینے، اسی طرح تشریف فرمانے، اچانک ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا استاد جی میں ایک چھوٹی جہاز کرنا چاہنا، میں ایک گزارش کرنا چاہنا، فرمان لگے 10 پترہ کی گل ہے، کہنے لگے میں راتی بڑا عجیب خواب دیکھا بے، فرمان لگے 10 کیا میں تو ہاڑے متعلق خواب دیکھا بے۔ حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے پتر 10 کی خواب دیکھے، فرمان لگے راتی خواب کے اندر میں تکیا بے تھوڑی داڑھی کے اندر قیمتی موتی نے تے چمکتے پے، تھوڑی داڑھی کے اندر قیمتی موتی نے اور چمکتے پہنے، کیا جو میں قیمتی موتی دیکھے، آپ مسکرا پہ فرمان لگے بیٹا تو سچی گل کیتی ہو، میں راتی جدو درس و حدیث پڑھان کے بعد میں اپنے گھر کی طرف گیا ماں، میں جدو اپنے گھر کی حدیث دیکھا تو میں کیا میں تکیا میری ماں ستی ہوئی ہے، میری ماں آرام کرنی پئی ہے، اور میری ماں کے پیروں کے ہوتے مٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں جدو تکیا میرے دل میں فیصلہ کیتا اے ابو اسحاق کوئی کپڑا پکڑ دے ماں دے پیر صاف کر دے، پھر خیال آیا ہاتھ پکڑ کے ماں دے پیر صاف کر دے، پھر خیال آیا کسی نہ کسی طریقے در ماں دے پیر دی مٹی چھاڑ دے، پھر میں فیصلہ کیتا اے ابو اسحاق ہوے ماں قدموں دے تھلے جنت ہوے تے میں کپڑے نال صاف کرا، نانا ہاتھ نال صاف کرا، نانا میرے دل نے فیصلہ کیتا اے ابو اسحاق اپنی داڑھی پکڑ اور اسی داڑھی تے نال اپنے ماں دے قدموں نوں صاف کر دے، اسی داڑھی نوں پکڑ اور ماں دے قدموں نوں۔ حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی تے باراں دے نال ماں دے پیروں نوں صاف کیتا وے، او مٹی جڑی میری داڑھی دے اندر لگی ہے، جڑی ماں دے پیروں دے تھلے سی، اللہ نے وہ قیمتی تے انمول ہیرے بنا کے چمکدار موتی بنا دتا۔ ایک وقت دیو سی، وقت عالم ہوئے، وقت امام ہوئے، وقت ولی ہوئے، جدو تکر ماں دی خدمت نہ کرے، ماں دے پیر نہ چومے، ماں دے پیر نہ صاف کرے، ماں دی خدمت نہ کرے، اور سکون دے اطمینان نہیں آتا۔ آج میں کہنا لوگوں آج رسوائیاں کیوں نے، پریشانی کیوں نے، تنگدستیاں کیوں نے، ازمیشہ کیوں نے، مصیبت کیوں نے؟ اسا لوگوں نے ماں پیو دی قدر کرنا چھڑ دیتی ہے۔ یہ بھی نہیں کیا گیا کہ ماں اور باپ کو رب نے بڑی اشارہ دیتی ہے، اور باپ پیو ہستی ہے، باپ کا کیوں مقام ہے۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں سن لو دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ کی سب تو بڑی اور انمول اور عظیم دولت ہے اور ماں اور باپ کی صورت دیتے، اور میدان محشر اور قیامت کے دن جڑی سب تو قیمتی اور انمول نعمت ہوئے گی، اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ہوئے گی۔ دنیا کی کیڑی نعمت ہے؟ ماں اور قیامت کے دن میرے نبی کی شفاعت ہوئے گی۔ سن نبی دا غلامہ یہی حضرت عبد الرحمن صبوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص کے 3 پتر سن، کتنا 3 بچے سن۔ ایک دن وہ وقت بڑا قریب سی، ایک دن قریب بلایا بچے لو، بچے قریب آئے، فرمان لگے دیکھو بیٹے ہو میرا آخری وقت ہے، میں چند مہینے دا یا چند منٹا دا یا چند دن دا مہمانا، میرے بچوں میں تو کہنا چاہنا ماں توجہ میرے توجہ رکھو، دیکھو میں تھوڑے میرے قریب آؤ، انہیں پیراب دن اکٹھے ہو گئے، تیرے پیراب بیٹھے میں، انہیں باپ بیچارہ بیماری کی حالت اندر شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے، انہیں چھوٹا اٹھیا کہنے لگیا میرے کو تو خدمت نہیں ہونی، پھر اس کو بڑا اٹھیا
اٹھیا کہنے لگیا اے بیمار ہے میرے کو تو خدمت نہیں ہونی. سب تو بڑا پتر اٹھیا کہنے لگیا بھائیو میں ساری دولت بھی تمہاروں دیتی, ساری وراثت بھی تمہاروں دیتی, سارا سرمایہ بھی تمہاروں دیتا, آپ کی ساری جائیداد بھی تمہاروں دیتی, ایک مکان بھی پیو کا تمہارے سپرد کیتا, مہربانی کرو اے بیمار باپ مینوں دیو میں دی خدمت کرنا چاہتا. حضرت عبد الرحمن سفری فرماتے نے, توجہ ہے نا, فرماتے نے کہ اس جوان بچے نے کیا میرے دولت میرے جائیداد میرے پیری کا ٹکڑا میرے مکان میرے پلاٹ تے میرے روپیہ تے دولت نہیں چاہیے, مہربانی کرو یہ بیمار باپ ہی میرے سپرد کر دو, میں اپنے باپ کی خدمت کرنے اعزاز سمجھا گا. اور دولت دے پجاری خوش ہو گیا, بھئی دولت بھی گئی سب کچھ. ایسی بیماری میں کتاب میرے کو موجود ہے, نصرت المجالس کتاب دینا ہے, دو بھی جلدہ میرے کو موجود رہے. صبح آ جاؤ, انہیں آ جاؤ, میں واقعہ پیش کروں گا, میں ایک لفظ سے میں مارا نبی علیہ السلام دے گلابو. ہونو نوجوان اپنے باپ دی خدمت کرتا رہا, وقت کوئی نہیں والا تفصیل اندس دا, حتیٰ کہ باپ کا انتقال ہو گیا, باپ فوت ہو گیا. انہیں نوجوان گھر دے اندر سنتا ہوئے کچھ دن یا کچھ ہفتے کے بعد خواب دے اندر بندر تکتا ہوئے کوئی آگے کہنا نوجوان فلاں مقام تے جا, ایک شرفی میں یہ اٹھا دے. اے نوجوان کہنے لگیا کیا اندر جو برکت ہے, آواز ہی کوئی نہیں, کیا پھر میں نے ضرورت کوئی نہیں. پھر دوسرے دن خواب آیا, جا فلاں مقام دے ہوتے 10 اشرفی رکھی ہوئی نے, جا ان اشرفیوں نے اٹھا لے. پھر انہیں پوچھیا کیا اندر جو برکت ہے, جواب آیا نہیں, رکتا رہا. پھر تیسری رات خواب آیا, انہیں پوچھیا خواب والے نے اندر بیان ہویا ایک شرفی رکھی جا کے اٹھا لے. پوچھیا کیا اندر برکت ہے, کیا ہاں وہ ایک برکت موجود ہے. اے اٹھیا, انہیں جا کے شرفی اٹھائیے, اے جا کے صبح بازار دے اندر گیا, انہیں جا کے ایک مچھلی خریدی ہے. مچھلی خریدن تو بعد اے واپس منزل کی طرف آیا, جدو مچھلی دا پیڑ چاک کیتا اندے وچوں قیمتی 2 ہیرے نکلے. اندے چوں قیمتی 2 ہیرے نکلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ. انہوں بیٹا جس وقت بازار گیا, انہیں مچھلی خریدی, انہیں پیڑ چاک کیتا, 2 قیمتی ہیرے نکلے, موتی نکلے. انہیں جا کے بادشاہ نو جا کے انہوں فروخت کیتا, 60 اشرفیاں ملیا. رات نو ستا خواب وچ کہنے والا کہہ رہا سی سونے نوجوانا اے رب نے جڑا کرم کیتا ہے, جڑی تو باپ دی خدمت کردا سی اودی بدولت رب نے انعام دیتا ہے. سبحان اللہ. اور باپ کتنا انمول ہیرا ہے, اللہ کی قسم ہے. باپ عمارت کا دروازہ ہے, باپ عمارت کا ستون ہے. اے باپ اس چھت دی ایجن چھت ہے, انہی دیوارنا اے ستون ہے. آج اسی باپ دی قدر نہیں کر دے, آج اسی باپ کا احترام نہیں کر دے. اللہ کی قسم ہے اے باپ اس عمارت کا دروازہ ہے. اگر دروازہ نہ ہوئے تو پھر چور بھی آتے نے, لٹیرے بھی آتے نے, ڈاکو بھی آتے نے, کتے بھی آتے نے, بلیاں بھی آتے نے, حملہ آور بھی آتے نے. نبی دے غلاموں اگر چھت نہ ہوئے موسم دے اندر اسی موسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بارش برس جاوے پانی آ جاتا ہے گھر دے اندر, اگر ستون نہ ہوئے چھت قائم نہیں رہ سکتی. تے پتہ ہے چلیا میرے نبی دے غلاموں باپ کے بغیر گھر دے اندر روشنی ہی مک جاتی ہے, گھر میرا ہی میرا ہو جاتا ہے. باپ دروازہ نہیں تے کچھ بھی نہیں, چھت نہیں تے کچھ بھی نہیں, دیوارہ نہیں تے کچھ بھی نہیں. اے سب سہارا باپ دوے, ایک کلہ ہو کے گھر دا وزیر خزانہ بڑھ کے سارے فرد نو چلان والا, بچے نو پالن والا, بیوی نو پالن والا, سارے رشتہ دار نو پالن والا. میرے نبی کے غلاموں اگر باپ دیگر پوچھنا چاہے ایک شخص سے جڑا ہیرے تے جوہرات کا کاروبار کردا وے, ایک دن دا آخری وقت آیا, انہیں بچے کو بلایا, میرے بیٹیو میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہنا, اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر میں تمہیں کہنا چاہنا, اگر زندگی اگر میری چند دن باقی ہے, اگر تھوڑے وچوں تے میرے بچے ہو کوئی نیک عمل کرے گا, اگر میں ان کی عمل تے خوش ہو گیا تے میں ہیرے جوہرات اے میں موتی میں ان کی جھولی میں پا دیا گا. ایک بیٹ نکلیا, کچھ دنوں کے بعد آ کے کہنے لگیا ابا جی میں نیکی کر کے آیا, میری نیکی سن لو. باپ پوچھنے لگا بیٹا 10 کیڑی نیکی کیتی ہو؟ کہنے لگا ابا جی میں 5,000 درہم دینار لینے سن, اور میں انہیں میرے کو بطور امانت رکھے ہوئے سن, اور میں انہیں کو اس بندے نے کوئی رسید یا کوئی تحقیق نہیں کی تھی. اگر میں چاہتا ہوں نہ مال ہڑپ کر جاتا, میں بےمانی نہیں کی تھی, میں انہیں مال انہیں واپس کر دیتا امانت, میں بڑی بڑی نیکی کر کے آیا. باپ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا بیٹا آیا, آ کے کہنے لگا ابا جی آج میں بڑی بڑی نیکی
دریا کے اندر ڈوبتے ہوئے شخص نو بچا کے واپس آیا، ہیرے میرے جھولی چ پا دو۔ ہن سب تو چھوٹا پتر آیا، باپ کہندا بیٹا ہن او سیدھا گھر آ کے سب تو پہلے باپ دے پیر دبادا ہے، پھر باپ کی پیشانی دبادا ہے، پھر باپ کی لتاں دبادا ہے، باپ کی خدمت کردا ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا تو ہیرے نہیں لینے، جوہرات نہیں لینے، قیمتی موتی نہیں لینے، بیٹا تو سونا نہیں لینا، بیٹا تو کوئی نیکی نہیں کر کے آیا؟ کہنے لگے ابا جی میں نیکی ضرور کرنا پر لالچ تو بغیر والی نیکی کرنا، میں نے تو خدمت کرنی میرے واسطے ساتھ ہے، خدمت کرنی میرے واسطے بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایک چھوٹا بچہ کئی دن مسلسل باپ کی خدمت کرتا رہا، انہاں معمول سی کام تو واپس آندا سب تو پہلے باپ دے پیر دباتا۔ آج میں پوچھا آیا سی نیکی کرنے ہاں ماں سوائے چند جوانا تو باقی سارے شرم دے بارے منہ تھلے کر لڑ گے۔ اللہ کی قسم ہے آج ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ہے اسی ماں پیو کی قدر نہ کی تھی، ماں پیو کا احترام نہ کیتا۔ صرف ایک دن پتہ چلتا ہے جس دن مشکل کی گھڑی آتی ہے کہ ہر پاسے نظر پانے کسی پاسے باپ نظر ہی نہیں آتا، پھر پتہ لگتا ہے باپ کی سی، باپ گھر دا چوکیدار سی، باپ گھر دا چوکیدار سی، باپ گھر دی چھت سی، باپ گھر دی عمارت دا دروازہ سی، باپ گھر دے اس عمارت دا ستون سی، ہر پاسے تے باپ نے مضبوطی کی تھی سی نا۔ اج باپ کوئی نہیں، اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ میرے نبی دے غلاموں انہیں بچہ ایک دن تاخیر کا شکار ہوا، باپ پوچھنے لگیا بیٹا اج خدمت تاخیر کی کیتی ہو؟ کہنے لگا ابا جی مت پوچھو اج میں ایک نیکی کر کے آیا۔ باپ نے پوچھا کی نیکی کیتی ہو؟ کہ ابا جی میں کم کرتے واپس آ رہا تھا، اچانک میری نظر پئی ہے ایک بہت بلند دوبارہ عمارت ہے، اس عمارت دے ہوتے ایک دشمن ہے میرا، میرے اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا، میرے رسوا کرنے والا شراب دے نشے دے پر مست ہے، دیوار دے تے لمکتا پیا ہوئے۔ میں تکیا اگر میں قریب نہ جاتا وہ زمین تے ڈگدا مر جاتا، وہ انتقال ہو جاتا۔ میں جلدی دے نال اپنے چہرے نو اٹھا پیا، اپنے چہرے تے کپڑا پایا، میں عمارت تے چھڑ گیا۔ میں تکیا کہ دیر نہ ہوئے میرا دشمن مینوں ویکھے، کہ وہ شرمندہ نہ ہو جاوے، مایوس نہ ہو جاوے۔ یار میں تو اذیت تے تکلیف دیتی ہے لیکن اس کے باوجود میرے نال حسن سلوک کرتا پیا۔ میں جب گیا میں اٹھا کے زمین پہ بٹھا دیتا۔ مختصر ہے کہ باپ نے جب دیکھیا میرا بیٹا یہ نہیں کی کر کے آیا، اے تبھی کے تاثر ہے، پھر فور ہیرے تے جوہرات پکڑ کے اپنے بچے دی جھولی چ پا دیتے۔ تے حضور دے غلاموں تے گلاں تے بڑیاں نے کرن والیاں لیکن قرآن ہی کہندا وہ والد وما ولد، والد کی قسم تے قرآن جھوٹے گئی ہے۔ خدا دا واسطہ جی جوانو میں یہی تو پیغام دیاں گا، آئینہ دی قدر کر لو، انہاں دا احترام کر لو۔ آج تے قدر نہیں کرتے نا جب ٹر کے پھر تو پتہ لگے گا باپ ہے کی، باپ دا رتبہ کی ہے، باپ دی شان کی ہے۔ ایویں نہیں کیا گیا باپ ایک سورج جتنا روشن ہے، اگر سورج کے سامنے بادل آ جان، اگر سورج کے سامنے بادل آ جان اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر پاس اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ ایویں باپ ایک سورج جتنا روشن ہے، جدوں تک گھر وچ بیٹھا رہتا روشنی روشنی نظر آتی، اندھیرے نظر ہی نہیں آتے، اندھیرے کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جب بڑھڑا باپ اتر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے آئے تو پانی منگے تھے تو دین واسطے تیار کری، آئے تے گھر جا کے دے پیر دباؤ واسطے تو تیار کری۔ میں اللہ کی قسم ہے حقیقت کہہ رہا جنہاں خوش نصیبہ نے ماں پیو دے پیر دھو کے پیتے نے نا، اجے باپ دی تلیاں چومیاں نے، تے جے باپ دی تلیاں چومیاں نے، باپ دی جوتیاں سنگیاں کیتے نو کبھی ذلیل نہیں ہوئے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوئے، وہ کبھی تباہ نہیں ہوئے، وہ کبھی برباد نہیں ہوئے۔ اے عروج ہی عروج نے تکیا ہوئے، ترقی ہی ترقی انہاں دا مقدر بنیا ہوئے۔ تے جنہاں بدبختاں نے ماں پیو کو رسوا کیتا، ماں پیو کو ستایا، ماں پیو کو دکھ دیتا، بڑھڑے ماں باپ کو روایا، اور ایتھے بھی ذلیل ہون گے، اوتھے بھی ذلیل ہون گے۔ اس واسطے مہربانی کر کے اپنے ماں پیو کی قدر کرو۔ پھر کبھی موقع ملیا کہ میں انشاءاللہ صرف باپ کے متعلق ہی دساں گا کہ باپ دا رتبہ کی ہے، باپ دی شان کی ہے، باپ دا مقام کی ہے۔ اسی ماں کے متعلق تے سننے ہیں نا، کبھی پیو دا بھی سنیا کرو، رب نے پیو نے رتبہ کی دیتا ہے، باپ نے شان رب نے کی دیتیاں نے۔ اس واسطے فرمایا گیا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، کلا دروازہ بھی نہیں، درمیانی دروازہ ہے، مین دروازہ ہے۔ اس واسطے اے دروازہ دنیا تے تیرے کول ہے، اے راضی کر لے گا تے جنت دا دروازہ کھل جائے گا، تے جے ناراض ہو گئے تے دوستو میں اکثر میں اپنا ایک پیغام دینا، وہی پیغام میں دے کے میں اجازت چاہوں گا اور استاد کا بیان سناں گے۔ حضور دے غلاموں اج اسی جڑا نا کسی دیہات دوستاں کو چلے جائیے تے دوست ہی کہہ دینا یار فلانی چیز لے کے آندے ہو کہ نہیں، لے کے آندے کہ نہیں، باویں 5000 کے بھی خرچ ہوئے
یا ایک سمجھ لو دوست کہنے جائے پرانی جگہ تے اب فلاں ہوٹل دے اندر ایک کہنا نا بیٹھک کی ہے اور اس جگہ تے اسی بیٹھ کے اکٹھے کھانے کا انتظام کیتا ہے اسی اتنے بہنے ہاں تے دوستو اس تے تیرے کو پیسے بھی نظر آ جاتے ہیں تے بڑھڑے باپ نے بھی کبھی پسندی چیز لیا کے دیتی ہو کبھی ماں نے بھی پسندی چیز لیا کے دیتی ہو میں کہنا ہوں میرا میرا خدا دی قسم ہے کبھی انہاں دی پسندی چیز لا کے اتھوں فون کر دے کہ ابا جی اج کھانا نہیں کھانا اما جی اج تسا کھانا نہیں کھانا اے دوستاں نوں راضی کرن والے آ کبھی یہ کر کے دے اج تہاڈی پسندی چیز لے کے آ رہے ہاں تہاڈے قدموں وچ بیٹھ کے میں بھی کھاواں گا تسا بھی کھایا تے دس پھر باپ کتنا خوش ہوئے گا ماں کتنا خوش ہوئے گی کبھی فروٹ لکا کے مڑیاں نوں کھوان والے آ ہے اپنی اولاد نوں لکا لکا کے کھوان والے آ کبھی ایک لکا کے نہیں سر عام لے کے باپ کے سامنے بھی رکھ کے دے باپ کے کول رکھ کے دے اور تیرے فروٹوں دے بھوکے نہیں تیرے پیسے دے بھوکے نہیں اور یہی چاہتے ہیں میرا پتر میرے سامنے آ کے حسن سلوک کرے میرے سامنے آ کے مسکراوے اور تے بچے کی خوشی میں راضی میں تے کیوں انہوں نے پریشان کرنا ہے اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی قبلہ قاری صاحب دے والد محترم دی حصہ بخشش فرمائے اللہ نے درجات بلند فرمائے یقیناً آج انہوں کی روح خوش ہوئے گی کہ آج میرا پتر میرے وسیع علیہ السلام کی محفل سجا رہے ہیں آج میرا پتر حق ادا کرتا پیا ہوئے آج میرا پتر میرے پاس سے دعا کرتا پیا ہوئے آج اس باپ کی روح اتنے خوش ہوئے گی آج بیٹا حق ادا کرتا پیا ہوئے اللہ سب نے اسی طرح اپنے والدین کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین